حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے۔ نبی پاک پر توہین، الزام، بہتان۔ عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مجمع میں قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی، کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا، زنا بہت دور کی چیز ہے۔ اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھنستا رہا، دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا، کتنا دیا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ پوری روئے زمین، اس پر موجود پورے سمندر، اس پر موجود تمام درخت، اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور، اس پر موجود تمام جنات، بلکہ فرشتے، ملائکہ، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری دنیا، اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے۔ کیڑے مکوڑے الگ، چرند و پرند الگ، جانور الگ، بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ، فرشتے، یہ تمام مخلوقات الگ۔ ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے، اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں، پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے، یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے، یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے۔ اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے۔ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی۔ اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔
سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا، وہ اللہ کے صفی ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے، یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے، کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی، اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ کے خطاب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجابت آپ کو دی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نجی بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ جو ان نبیوں کو صفات دی گئی، وہ تمام تر صفات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں عطا کی گئی۔ وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی، وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تعالیٰ نے پھر کس انداز میں بلایا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں اور کوہ طور پر آئیں۔ کوہ طور مصر کی وادی سینا میں موجود ایک پہاڑی کا نام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چڑھتے ہیں، وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے، قریب موجود ایک دوسری پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر آپ دیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر دیکھتے رہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم ہلکی تجلی اس درخت پر نازل فرمائی، اور روایات یہ بتاتی ہیں، فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم غش کھا کر کے گر گئے، اور پورا پہاڑ جل کر کے راکھ ہوا۔ آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا۔ پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نالین اتار کر کے آئیں، اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی۔ اتنا ہی دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا، اور حالت یہ ہو گئی۔ اب سنیے، واپس موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی۔ آنکھوں میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا، اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات، کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی، یہ شان موسیٰ ہے۔ اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، کس شان سے؟ جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا، اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ، اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے۔
حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے، اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو، آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں، بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا، زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے، سب نے میرے آقا کا استقبال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے۔ میرے عزیزو، نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا، میرے آقا کی تعریف بیان کی، اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، 7واں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، سب کے نظارے کیے، اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے، اب میرا مقام نہیں ہے، آپ جائیں میرے مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکان کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعرہ تکبیر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی اور ذات الہی کو دیکھا، اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغا، نہ آپ کی پلک جھپکی، نہ آپ نے آنکھ بند کیا، بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے، میرے مصطفیٰ جانے۔ واپس جب تشریف لائے، ایک بار نہیں 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا، آپ کو واقعہ معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ معراج کے واقعے میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے واپس آئے، اے مسلمانوں، اب میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر ایک ہلکی تجلی رب ذوالجلال کی دیکھی جو سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی، اور اتنا دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور رات کے وقت کسی پتھر پر رینگنے والی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا، جنہوں نے تجلی نہیں، کوئی ذرہ نہیں، بلکہ پورے ذات خداوندی کو دیکھا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ کر کے واپس جب میرے آقا تشریف لائے، اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ کیا کوئی ذرہ چھپا ہوگا میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے؟ کیا کوئی تنکا چھپا ہوگا میرے آقا کی نگاہوں سے؟ انہی نگاہوں کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں کہا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس بھی آئے۔ اب یہاں لگے ہاتھوں ایک بات، معراج کا سما تو ہے نہیں، لیکن ہے میلاد مصطفیٰ۔ ہم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، در حقیقت ہم اپنی قسمت کو بلند کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگ جب یہ واقعہ سنتے ہیں کہ میرے آقا حرم کعبہ میں گئے، پھر وہاں سے بیت المقدس گئے، 1,24,000 انبیاء کی امامت کی، اکثر انبیاء نے اس میں حضور کی شان میں خطبے پڑھے، پہلے آسمان کا سفر، دوسرے آسمان کا سفر، 2 آسمانوں کے بیچ میں جو سفر ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا، 7 آسمانوں کا سفر، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، ان سب کا نظارہ کرنا، اور پھر ذات خداوندی کو دیکھ کر واپس آنا۔ لیکن کمال اس بات کا ہے کہ جب سنی بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ بستر زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم،
یہی تو ہم کہتے ہیں نا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک گئے بھی آئے بھی، لیکن وقت کتنا لگا؟ 1 منٹ کا بھی وقت نہیں تھا۔ اب جو فلسفی ہے، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کہتا ہے میاں یہ تو آپ پھینکم پھاک کر رہے ہوں گے، ایسی باتیں اڑا رہے ہوں گے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، پہلے تو میں ان کو عقلی جواب یہ دوں گا، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے بھی اگر کوئی یہ کہتا کہ میں ممبئی سے جے پور 2 گھنٹے میں آ گیا، تب بھی لوگ اس کو بیوقوف کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، کیونکہ پلین نہیں تھے، ہوائی جہاز کا وجود نہیں تھا۔ لیکن آج اگر کہہ دیں گے تو مان لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 1400 سال پہلے جو میرے مصطفیٰ کا سفر ہوا ہے، وہ آج تک کے لوگوں کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سفر در حقیقت معجزہ ہے، اور نور نور سے ملنے جا رہا ہے، تو یہاں مسافت کس بات کی؟ میرے عزیزوں، اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیں کہ کیسے حضور گئے بھی آئے بھی، اور کائنات کا وقت اتنا ہی رہا، کائنات میں اتنا ہی وقت تھا، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لگا۔ بستر بھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، جس سے آپ وضو فرما کر گئے تھے اس سے قطرے بھی ابھی ٹپک رہے تھے۔ اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنا لمبا سفر کیسے ممکن؟ کسی دانشور نے بڑے اچھے انداز میں ایک مثال سے سمجھایا تھا، آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی وال کلاک ہو، گھڑی ہو، آپ دیکھیں گھڑی 2 سوئیوں سے چلتی رہتی ہے، کبھی اس میں 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے۔ آپ ایک کام کرنا، جب گھڑی میں 12 بج جائیں تو اس کو اٹھا لینا دیوار سے، اور اس کے پیچھے سے اس کے سیل نکال دیں، اس کی بیٹری نکال دیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھیں، گھنٹہ بھر، 2 گھنٹے بھر، 3 گھنٹے بھر، 4 گھنٹے بھر، 6 گھنٹے تک آپ اس سیل کو، بیٹری کو اپنے پاس رکھنا۔ 6 گھنٹے کے بعد اس گھڑی میں واپس سیل ڈال دیجئے، واپس بیٹری لگا دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 12 بجے تھے جب گھڑی میں، تب آپ نے سیل نکال لیا تھا، بیٹری نکال لیا تھا۔ اب جب 6 گھنٹے کے بعد بیٹری دوبارہ ڈالیں گے، مجھے بتاؤ شام کے 6 بجے سے گھڑی چلے گی یا 12 بجے سے چلے گی؟ سب کو پتا ہے 12 بجے سے ہی چلے گی۔ 6 گھنٹے یہ آف تھی، اس لیے کہ بیٹری نکال لی گئی تھی، سیل نکال لیا گیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ مثال تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح گھڑی کی سوئیاں بیٹری نکالنے سے رک جاتی ہے، جب معراج کی شب تھی، مولا رب ذوالجلال نے جانے کائنات محمد الرسول اللہ کو کائنات سے بلند کر دیا تھا، اور اس کائنات سے اپنے دربار میں بلایا تھا، تو جو نظام یہاں تھا وہ جہاں کا تھا وہیں رک گیا۔ اس لیے کہ ہمارا یقین تو یہ ہے، یہ کائنات پوری رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے، میرے آقا کے صدقے میں بنائی ہے۔ اس کی سوئیاں جو کائنات کی چلتی ہیں، وہ مصطفیٰ کی شان سے چلتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلتی ہیں۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب نہ اس روئے زمین پر تھے اور نہ اس کائنات میں تھے، وہ آسمانوں پر گئے۔ اب ہمیں پتہ نہیں 500 سال کے لیے گئے تھے یا 5000 سال کے لیے گئے تھے یا 5 لاکھ سال کے لیے گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب وہ جانے کائنات واپس تشریف لائے تو اس کائنات کا ٹائم اور وقت جہاں رکا تھا واپس وہیں سے چلنے لگ گیا۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ جاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں۔ اقبال نے کیا بہتر انداز میں اس کو یوں اپنے اشعار میں ترتیب دیتے ہوئے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، موج میں بحر کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔
وہ میرے مصطفیٰ کا نام ہی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم آگے کہتے ہیں صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے نجی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ایک بات یاد رکھنا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آووس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی. اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, اسی کا نام دین ہے. اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. حضور پاک اصل کائنات, جانے کائنات, روح کائنات. اب میرے آقا کی ایک شان اور بھی بیان کر دوں. میرے عزیزو, ہمارا یہ جلسہ یہاں جو رونق لگی ہوئی ہے, اسی کے چلتے ہوئے, اسی کو مثال میں رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر دنیا کا ایک دستور ہے. یہ اسٹیج آپ نے سجایا, صبح سے ہو سکتا ہے سجا رہے ہوں گے, والنٹیئر یہاں پر ترتیب دے رہے ہوں گے, یہاں پر بہت سارے کارکنان محنت کر رہے ہوں گے, پھول لگائے, اسٹیج سجائے. اور کس کے لیے سجائے؟ ایک مقرر آئے گا, ایک خطیب آئے گا, یہ علماء آئیں گے. اسی لیے چلے میں دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں, شادی میں بھی منڈپ سجایا جاتا ہے, یا ہال میں ہوتی ہے آپ کے ہاں, ہال میں بہت ساری چیزیں سجائی جاتی ہیں. کرسی رکھی گئی, پھول لگائے گئے, ہر طرح سے زیب و زینت کیا. کس کے لیے؟ میاں دولہے کے لیے نا. باراتی پہلے آ جاتے ہیں کچھ استقبال کرنے کے لیے, پھر دولہا آتا ہے, کرسی پر بیٹھتا ہے, نکاح ہو گیا اور کھانا کھا لیا لوگوں نے, اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی. دولہا اگر چلا گیا تو مجھے اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے, اے مسلمانوں سچ بتاؤ, دولہا چلا جائے محفل سے تو کیا وہ سجاوٹ ویسی رہے گی؟ کیا وہ حال میں زیب و زینت ویسی رہے گی؟ سب نکال دیا جائے. ارے شام ہونے سے پہلے پہلے حال بحال بھی ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں سے ساری زینت اور ساری زیب و آرائش ختم کر دی جاتی. ان سے پوچھے میاں کیوں نہیں رکھتے؟ کہا اب دولہا گیا تو پھر اب یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ یہ دولہے کے لیے سجائی گئی تھی. دولہا آیا, نکاح بھی ہوا اور چلا گیا. اب ہم یہ ساری لائٹنگ نکال دیتے ہیں, پھول نکال دیتے ہیں, کرسی ہٹا دیتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. دولہا آنے سے پہلے سجایا گیا اور دولہے کے جانے کے بعد ہٹایا گیا. یہی چلتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, حدیث پاک کی روشنی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں پہلے زمین کو بچھایا, پھر آسمان کا چھت تانا اور درختوں کے کمکمے لگائے گئے, ستاروں سے جگمگایا گیا, چاند و سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا, اور 1,24,000 نبیوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا. یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہو رہا تھا. یہ سارا نظام رسول پاک کی آمد کے لیے چل رہا تھا. اسی لیے تو حضرت ادریس بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. موسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. عیسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد نبی آنے والے ہیں. سارے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں. وہ سب باراتی کے طور پر حضور پاک کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے انبیاء آئے. میرے عزیزو, یہ زمین کا فرش اور بچھونا, یہ آسمان کا چھت, اور یہ درختوں کے کمکمے, یہ سمندروں کا لہلہانا, یہ خوبصورتیاں, تاروں کا جگمگانا, چاند و سورج کا جھلملانا, یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے تھی. اب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے محبوب, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, نہ میں آسمانوں کو بناتا, نہ زمینوں کو بناتا, اور نہ ہی دنیا کو بناتا. یہ سب چیزیں اے رسول آپ کے لیے بنائی گئی. اب ہم سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی. زمین بچھائی گئی, آسمان کا چھت تانا گیا, یہ سب ستارے جھلملا رہے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ دولہا 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن جلوہ افروز ہوا اور مدینہ طیبہ میں روپوش بھی ہوا. 63 سال کی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تمام انسانوں کے سامنے گزاری, اور اس کے بعد جب میرے آقا تشریف لے گئے, اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ دولہا چلا جائے تو کرسی ہٹا دی جاتی ہے, دولہا چلا جائے تو زیب و زینت ختم کر دی جاتی ہے, اور
لائٹنگ ہٹا دی جاتی ہے، پھول نکال لیے جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کائنات سجائی گئی تھی، زمین و آسمان سجائے گئے تھے، ستارے اور چاند و سورج بچھائے گئے تھے، تو اب میں یہ پوچھتا ہوں مصطفیٰ اگر چلے گئے تو یہ سب چیزیں ابھی باقی کیوں ہے؟ یہ زمین ابھی کیوں ہے؟ یہ آسمان کیوں ہے؟ یہ تارے ابھی کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ چاند کیوں جھلملا رہا ہے؟ یہ سورج ابھی کیوں چمک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں، ان اشیاء سے اگر تم پوچھو گے تو یہ ببانگے دہل کہیں گے، سورج بھی کہے گا، چاند بھی کہے گا، تارے بھی کہیں گے، زمین و آسمان بھی کہیں گے۔ اے عقل کے اندھے، ذرا آنکھ کھول اور دیکھ، دولہا گیا نہیں، روپوش ہوا ہے، سلطنت اس کی محشر تک قائم ہے۔ وہ دولہا صرف روپوش ہوا ہے، یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ آپ یہ ہمارا مسکرانا، یہ ہمارا چہچہانا، یہ سب مصطفیٰ کی بدولت ہے، انہی کی برکت ہے۔ یہ زمین جو باقی ہے میرے مصطفیٰ کے نام سے باقی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں، بعض لوگوں کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے، بادشاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم بادشاہ اعظم کہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ صرف سلطنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہاں ایک بات یہ بھی، کسی نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کے دوران کہا کہ موجودہ سرکار ایسی ہے، موجودہ سرکار، گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں، آپ نے برجستہ کہا سرکار کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے، سرکار صرف مدینے والے تاجدار کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سرکار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جملے بدلو، اور آج بھی اگر حکومت ہمارے سینوں پر کسی کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں آپ، 14 صدیاں بیت گئی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، اور نہ ہی ان کے زمانے میں ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی بحمداللہ ہمارے گھر کے ہر بچے میں یہ جذبہ موجود ہے۔ نام لے کر کے تو دیکھو بچہ گردن دینے کو تیار ہے۔ یہ محبت، یہ اطاعت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسا بادشاہ جو صرف سروں پر حکومت نہیں کرتا، دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ادیب لائل پوری کہتا ہے، ایک شاعر ہیں، یوں کہتے ہیں، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر۔ ایک بادشاہ اپنی محبوبہ کے رخسار پر تل، اس پر سمرقند اور بخارا 2 شہر اس نے بخش دیے، انعام میں دے دیے۔ اب وہ شاعر کہتا ہے، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو ہیں تیار، سر اپنا ہتھیلی پر لیے ہیں کرنے کو نثار۔ عزیزان گرامی، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر بادشاہت ہو تو ایسی ہو کہ روح پر بھی ہو، قلب پر بھی ہو۔ آج میں شان مصطفیٰ کے سلسلے میں یہ بھی بات عرض کروں، دنیا کا ایک قانون یہ بھی ہم نے دیکھا، آپ کا شہر تو ہیریٹیج کہلاتا ہے، بادشاہوں کا، راجے مہاراجاؤں کا شہر ہے، اور ہو سکتا ہے تاریخ میں تو پڑھا ہوگا، آپ تو نہیں دیکھا ہو، بادشاہ کی کرسی لگتی ہے اور اگل بغل میں وزیر بھی ہوتے ہیں، وزیروں کا بھی دربار ہوا کرتا ہے، اور جب بادشاہ اٹھ جاتا ہے تو وزیر نہیں بیٹھتے، وزیر بھی اٹھ جاتے ہیں، یہ بے ادبی سمجھی جاتی۔ بادشاہ جب کرسی پر ہے تو اس کے پہلو میں وزیر ہوتے ہیں، اور جب تک وزیر بیٹھے ہیں، یہ بادشاہوں کا نظام ہوتا تھا کہ جب تک وزیر پہلو میں بیٹھے ہیں اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کی بادشاہت قائم ہے، کوئی بھی رعایا آئے اور سوال کرے، اور اگر وزیر چلے گئے تو یہ کہا جاتا کہ نہیں اب بادشاہ چھٹی پر جا رہے ہیں، سلطنت
اٹھائی جا رہی ہے، کام و کاج ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ رعایا اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آ سکتی ہے، سلطنت کا دروازہ کھلا ہے، اس بات کی علامت ہوتی جب بھی وزیر بیٹھا کرتے، یہ دستور ہوا کرتا۔ اب آؤ میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 4 وزیر عطا کیے۔ کتنے؟ 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ ساری حدیثیں پڑھنا، حدیث کے راوی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آئے، ابو بکر اور عمر ساتھ میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابو بکر عمر پہلو میں تھے۔ یہی حدیثوں میں اکثر آپ کو ملے گا، کوئی محفل ایسی نہیں ملتی جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محفل میں حاضر باش۔ میرے عزیزو، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہنشاہ کونین ہیں، بادشاہ اعظم ہیں۔ جب مدینے کی دھرتی پر تھے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وزیر کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہتے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، رحلت فرمائے، اور وہ بقعہ نور جس میں میرے آقا آج آرام فرما ہیں، روضہ رسول گنبد خضرا کے نیچے جہاں میرے آقا آرام فرما ہیں، میرے آقا کے وصال کے بعد ترتیب تو دیکھیں، حضور کے پہلو میں پہلی مرتبہ حضور کے بعد اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق دفن ہوتے ہیں، چند سالوں کے بعد دوسرا اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو حضرت عمر دفن ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں دفن ہوا۔ حضور کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دفن ہونا چاہتی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت عمر ہی وہاں دفن ہو، اور اس کے بعد وہ دیوار بند کر دی گئی۔ اب اس حجرہ پاک میں میرے آقا آرام فرما ہے، اور پہلو میں ابو بکر و عمر آرام فرما ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دنیا کا دستور یہ کہتا ہے بادشاہ کے اگل بگل وزیر ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سلطنت قائم ہے اور رعایا اپنی حاجتیں لے کر آ سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دربار مدینے میں آج بھی اس بات کی علامت بنا ہوا ہے، اے سنیوں، اے مسلمانوں، آؤ حاجتیں لے کر، اس لیے کہ بادشاہ اب بھی کرسی شہنشاہت پر بیٹھا ہے، اور بغل میں ابو بکر و عمر وزیر بن کر کے آج بھی تشریف فرما ہے۔ عزیزان مکرم، بادشاہت آج بھی قائم ہے، اور وزیر اب بھی پہلو میں آرام فرما ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن اور سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حضور فرماتے سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا میدان بھی کس شان سے بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، میں اس حالت میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ محشر کے میدان میں بھی رسول اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ ہر کہنے والا کہے گا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ بتایا جائے گا کہ آج شان ہے اگر کسی کی تو صرف شان مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رحم و کرم میں بے مثال نبی، سجود و سخا میں بے مثال نبی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا، بڑے پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا۔ زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا۔ اب قارون کے خزانے بہت تھے، 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، اتنا مالدار تھا۔ اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپے دے دے، اتنی آسانی کر دی گئی۔ اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، دینے کا ارادہ نہیں ہوا۔ مال بڑی خطرناک چیز ہے،
کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے، اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے، لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے، ابو بکر صدیق کا مال آئے، پھر کروڑ پتی بھی بنو کچھ فرق نہیں پڑتا، ہاں اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا، قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے۔ نبی پاک پر توہین، الزام، بہتان۔ عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مجمع میں قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی، کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا، زنا بہت دور کی چیز ہے۔ اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھنستا رہا، دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے۔ اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی۔ اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا، زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا۔ اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے، اور مدینے طیبہ جب جانے لگے، عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، بڑے مہنگے ہوا کرتے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا، پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچی گیا۔ تیر اور ترکش اس کے پاس تھے، کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا، گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا، آپ شریف ہیں، ابن شریف ہیں، ابن شریف ہیں، آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں، زمین سے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا، سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے۔ وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا، میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی، دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا، حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا۔ میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ دوبارہ زمین پھٹ گئی، اب کمر تک دھس گیا، کمر تک دھس گیا، اور اس کے بعد
پھر چلانے لگا، رونے لگا، اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے۔ ایک طرف عطا ہی عطا ہے، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ میرے عزیزو، سراقہ کو تو اب جانا تھا، چلا گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی۔ ایک ہے میرے مصطفیٰ آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں، 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا، لالچ۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا، پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، اب گردن تک چلا گیا، اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا اب سچی توبہ کرتا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دو۔ اب سنو میرے عزیزو، میرے آقا نے اب کیا کیا، اب کیا کیا، آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے، 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا، جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے، اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے۔ کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر جان بھی لینے آئیں میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک دو نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے۔ ایک دو نہیں، حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا، ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے، لیکن آخر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے، اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا، دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن، حضور کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، خلافت فاروقی آئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا، قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا، قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے گھر میں، حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ، سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے،
اور حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسرا کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے، اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی، لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی۔ حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا۔ لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے۔ کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا، ایسا کیسا ہو سکتا، سخی ہیں حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں، اس کے تو 7 دروازے تھے، ان کا تو ایک دروازہ تھا۔ عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا، دوسرے دروازے پر جاتا، دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، تیسرے پر جاتا، تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، چوتھے میں جاتا۔ وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں، سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے۔ ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان حال، کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا، اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے، جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے۔ قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات، بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا، ان کا دربار آج بھی کھلا ہے۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے، درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے۔ روتا روتا درود تو پڑھتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا، اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا، کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں. اب اس غریب نے رونا شروع کیا, آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں, آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی, غریب آدمی, تنگ دست آدمی. یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے. حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ. رونے لگا, کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں. قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا. میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عطا ہیں, وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے. ارشاد فرمایا ایک کام کر, کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا. شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے, اس کا فلاں نام ہے, وہ میرا بڑا عاشق ہے, میرا بڑا عاشق ہے. اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا. خواب میں میرے آقا نے فرمایا. اب اس غریب نے, اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا, یا رسول اللہ بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا, لوگ بڑے آتے ہیں, اگر میں جاؤں, پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں, میں غریب فقیر آدمی, اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا, وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں, کوئی پروف, کیا میں پروف دوں. سنیے میرے عزیزو, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا. حضور نے راز کی بات بیان کی. جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں, اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا. وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے. ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے. لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں, کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا, جا کر کے اتنی بات کہہ دے. میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں, مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے, مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے, ایسی بات کرتے ہیں, حضور نے بھیجا, کیسے تو کہتا ہے. اس فقیر نے کہا, بڑے اس کو یقین تھا, اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا. اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی, کسی کو نہیں معلوم, اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا, آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا میری یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا 1 2 نہیں, میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے. آج تو نے جو بشارت لائی ہے, آج جو خوشخبری لائی ہے, وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا, ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا, اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا, 2 دن بھی نہیں گزرے تھے, قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں, مال بھی میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا, اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی, آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا, پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ, میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو, یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا, جب یہاں سے تو چلا گیا, رات کو جب سویا
میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے، یہ غریب میرا امتی ہے، یہ آج مفلس ہے، اس کے لیے نرمی کر، اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا۔ اے غریب، اے مفلس، میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا، میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا۔ اب قاضی اسلام بتاؤ، کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو، ایسا سننے کو نہیں ملتا۔ جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی، غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا، یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں، یہ بھی رہنے دیں، ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔